اچھا یہ جو جس دور میں آج کل ہم رہ رہے ہیں 21 سینچری میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ دس از دا ایج آف انزائٹی اینڈ ڈپریشن. یوتھ کے بہت سارے کوشچنز آتے ہیں کہ بے سکونی ہے، بے چینی ہے، خوشی نہیں ہے کسی بھی طرح کی، اور اطمینان نہیں ہے، شرح صدری نہیں ہے بہت زیادہ. حالانکہ جتنا دا آئرنی از سلمان بھائی کہ جتنی زیادہ لگژریز بڑھ گئی ہیں تو لائف سٹائل اور سکون اور چین اتنا بڑھ جانا چاہیے تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آنیسٹلی جتنی لگژریز آج کل ایک عام انسان کے پاس ہے نا، ایک مڈل کلاس فیملی کے پاس، اتنی اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی کہ ٹھک کرے کسی کو ریچ کر لینا، ٹھک کر کے یہاں سے وہاں پہنچ جانا فلائٹ کر کے، اور جس طرح کی یعنی اتنے کمفرٹیبل صوفاز اور اتنا کمفرٹیبلٹی، لائٹس رات کا لائٹس کا ہونا ہے، ون کلک سے ایک ٹیپ گرم پانی کا پانی آ جانا، اتنی لگژریز فرعون کو بھی نہیں تھی اور یا بادشاہوں کو بھی نہیں تھی. یعنی جتنے رینج آف کیوزین یا وہ جو فوڈ آپ کو فوڈ پانڈا سے دے رہا ہے وہ بادشاہ فرعون کے پاس میرا خیال ہے اتنے کوک نہیں ہوں گے، نہیں کوک ہوں گے، نہ اتنا جنرل بوفے کی فیسلٹی ہوگی. یا ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا پیزا نہیں، برگر نہیں، یعنی سبحان اللہ سو مچ آپشنز وی ہیو. لیکن اتنا ہی زیادہ اپوزٹ ہوا کہ لوگ بے سکونی، بے چینی، خوش نہیں ہیں، اطمینان کی بہت کمی ہے، ڈپریشن انزائٹی میں ہے اور سا. تو اسی کیا وجہ ہے اور کیا سولوشن ہے جو آپ کو؟ ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم ویلیو دیں گے اور اس کے بعد اسے حاصل بھی کر لیں گے تو پوزیشن تو چیزوں کی بڑھ جائے گی، بہت ہمارے یہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا، ایسیٹس وغیرہ بڑھ گئے، لیکن اندر سے پریشانی بڑھے گی اور یہ مسائل پیدا ہوں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا. مطلب اس میں جو سمجھنے کی ہے، ہماری جو گاڑیاں ہیں، مکان ہیں، چیزیں ہیں، جتنی ہم جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن میں ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے ان میں ہم نے مقابلہ کیا، اور جن چیزوں میں ہمیں سبقت لے جانے کی فکر ہونی چاہیے، اگر ہم ان چیزوں میں سبقت لے جانے کی فکر کریں جو کہ اٹرنل لائف کے لیے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم دیکھیں ایک جو اس میں ایک جو بنیادی بات ہے نا، جنت کی محبت اور جنت کو پانے کی جو انر لانگنگ ہے نا، یہ خدا نے ہم سب کے اندر رکھی ہے. اب صرف ہمارے تصور حیات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میری ٹوٹل لائف 60 ایئرز ہے تو وہ ادھر ہی جنت بنائے گا. جنت اس نے جنت کو پیچھے بھاگنا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنی لائف کو امیجن کتنا کیا. اگر یہی لائف ہے تو جنت ادھر چاہیے، اور اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اسٹاپ اوور ہے. دیکھیں اگر ہم میں سے کسی کو یہ گمان ہو جائے، ہم فرض کیجئے کہیں ٹریول کر رہے ہوں، چاہے ٹرین سے جا رہے ہوں چاہے جہاز سے جا رہے ہوں، اور آپ کو دبئی کے اوپر اسٹاپ اوور ہے، یا آپ کہیں ٹرین سے جا رہے ہیں اور لاہور اسٹیشن پہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یا کوئی کسی اسٹیشن پہ رکنا ہے، اگر ہمیں یہ گمان ہو جائے کہ یہیں پہ رہنا ہے تو ہم اسٹیشن پہ مکان بنانا شروع کر دیں گے. ہم نے اسٹیشن پر رہنے کے وہ انتظام کرنے کی کوشش کی ہے جو منزل پہ رہنے کے لیے درکار تھے. تو ہوا یہ ہے کہ جنت کی جو خواہش ہے نا وہ تو سب کے اندر ہے. اللہ کو نہ ماننے والے کے دل میں بھی جنت کی خواہش ہے. اس کو جو جنت اس کا بس فرق صرف یہ ہے کہ اس کا تصور جنت اور اس کا تصور حیات. اسلام کیا کرتا ہے کہ آپ کے تصور حیات کو بڑا کر دیتا ہے، آپ کے تصور جنت کو بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بھئی اچھا جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے بھی دل میں جنت کی محبت رکھی ہے. اس نے کہا کہ بھئی وہ فرعون نے جنت ہی تو بنائی تھی. بالکل سب نے اپنی جنتیں بنائی ہیں، تو ہر ایک کی جنت ہے. دنیا کے اس وقت جتنے رچ لوگ ہیں سب کی جنت ہے. ایلون مسک کی جنت ہے، سب کی جنت ہے، ہر بندے کی جنت ہے. اب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کا تصور جنت کون سا ہے، آپ کی تصور حیات کون سا ہے. یعنی کچھ لوگ یعنی اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے، مطلب اگر کہیں ہم باہر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ امیگریشن
کا ایک پورا وہ کاؤنٹر ہوتا ہے نا, وہ پاسپورٹ کنٹرول اور وہ سارا وہ ایک لائن لگی ہوتی ہے. تو اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو لائف ہے یہ وہ پیریڈ ہے, اور اصل لائف وہ پوسٹ امیگریشن, یا وہ جب ہمارے پاسپورٹ پہ ٹھپا لگ جاتا ہے نا, اچھا جائیں اب آپ انٹر ہو جائیں, اس کے بعد اصل لائف شروع ہوتی ہے. تو میں اچھا, ہمیں لائف کے پریشانیاں ہوتی بھی اس وجہ سے. میں ایک اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ ایک ایئرپورٹ پر ہیں اور ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بہت رش لگا ہوا ہے اور آپ کو بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں مل رہی, لاؤنج میں ویٹنگ لاؤنج ہے, پیسنجرز لاؤنج ہے, آپ کو سیٹ نہیں مل رہی وہاں بیٹھنے کے لیے, آپ اور 4 گھنٹے کا اسٹے ہے. اب ہم پیسنجر لاؤنج میں بیٹھے ہیں, مطلب ہم سیٹ تلاش کر رہے ہیں, سیٹ نہیں مل رہی, اور اب آپ کو پریشانی ہے نا کہ آپ کا 4 آورز کا اسٹے ہے اور آپ کو سیٹ نہیں مل رہی. 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ٹائپ کا بندہ وہ ہے جس کو بہت مائنڈ کرے گا, بہت ناراض ہوگا, بہت ڈسٹرب ہوگا, وہ جو ڈپریشن والی بات ہے نا, اس کو واقعی اس کا پورا موڈ, سائیکی سب خراب ہو جائے گا. اسے کوئی کہے یار چھوڑو, نہیں مل رہی سیٹ, کوئی بات نہیں, رش لگا ہوا ہے, چلو یہ سامنے کافی ہے, کافی پی لو یار, کوئی بات نہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. دونوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ جو اسٹاپ اوور ہے 4 گھنٹے کا اس جگہ پر, وہ کتنا ولنریبل ہے اور کتنا ریلیکسنگ ہے, یہ بات طے کرے گی کہ ان کے ذہن میں یہی قیام جو ہے اسی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہے, یا انہوں نے یہ سوچا کہ آگے کا قیام. تھوڑی دیر کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا بھائی اب 4 گھنٹے گزر گئے ہیں, چلیے اب آپ بورڈنگ شروع ہو گئی ہے, آ جائیں, چلیں, بیٹھیں. اور پھر ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے پیسنجر لاؤنج کے اندر سیٹ نہیں ملی تھی, ہم نے واچ کیا ہے کیمرے سے, ان سب کو بزنس کلاس آفر دی جا رہی ہے. اب 18 گھنٹے کی جو فلائٹ ہے وہ بزنس کلاس کے اندر ٹریول کریں گے, صحیح, یا 8 گھنٹے کی جو فلائٹ ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کو سیٹ نہیں ملی. ویری انٹرسٹنگ. اور تمام وہ لوگ جنہیں بہت کمفرٹیبل سیٹ ملی تھی, لمبے والے جس پہ لیٹے ہوئے تھے, ان کو ذرا وہ والی سیٹ مل رہی ہے جس کے بیک جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے. جن کو ذرا مشکل سیٹ ملی تھی ان کو ہم وہاں کمپنسیٹ کر رہے ہیں, جن کو کمفرٹیبل سیٹ ملی تھی اور جو کھڑے رہے تھے نا ان کو بزنس کلاس آفر ہو رہی. اب آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ تو مطلب یہ مان لینا کہ وہ کمپنسیٹ کرے گا نا, مطلب ہم عادل نہیں ہیں, ہم رحمان و رحیم نہیں ہیں. ہمارے 3 بچے ہوں اور آپ نے دیکھا کہ میرا ایک بچہ جو ہے نا, وہ میرے تینوں بچے جمعے کی نماز میں میرے ساتھ گئے تھے. ایک بچے کو جمعے کی نماز میں نا وہاں جگہ ملی جہاں دھوپ بہت تھی, 2 بچے میرے ساتھ اندر سائے میں تھے. ہم نہ رحمان ہیں, نہ رحیم ہیں, نہ العادل ہیں. ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار اس بچے کو دھوپ میں اس کو بڑا, تو آپ کمپنسیٹ کرتے ہیں, آپ اپنی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار چلو, آپ نے اس کی کچھ دل سے دعا دی, آپ نے کہا یار تمہیں ماشاء, اور اس کو کوئی کمپلین بھی نہیں ہے نا بچے کو, وہ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا بیٹا کوئی مشکل تو نہیں, کوئی مشکل نہیں ہوئی. آپ نے دل میں سوچا ہے دھوپ میں اس کو جگہ ملی تھی, نماز بھی اس نے پڑھی ہے, لیکن اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ دل میں خوش ہو رہے ہیں. یو ٹرائی ٹو کمپنسیٹ. نہ آپ الرحمان ہیں, نہ رحیم ہیں, آپ عبد الرحیم ہیں, آپ مطلب اب عبد العادل ہیں. العادل, الرحمان, الرحیم کیوں کمپنسیٹ نہیں کرے گا؟ ڈپریشن کے کیسز میں میں ایک بات اکثر کہتا ہوں, اس بات کا یقین کر لیجئے کہ جو مشکل بھی, جو سفرنگ بھی آپ کو ملی ہوئی ہے, اس کا کمپنسیشن پیکج آپ اویل کر رہے ہیں, اس کے کمپنسیشن پیکج آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ جو مشکل آ رہی ہے نا, پتہ نہیں مجھے کہاں اب اس کے اگینسٹ مجھے کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟